سی پی ایل سی کا ادارہ کرائم کنٹرول میں اپنا ایک بڑا منفرد کردار ادا کرتا ہے اور یہ نہ صرف شہریوں کو جو مشکلات ہیں، عوام کو جو پریشانیاں ہیں، ان سے بہتر طور پر نبرد آزما ہونے کے لیے بھی اقدامات کرتا ہے۔ یہ ادارہ ریکارڈ بنانے کا کام بھی کرتا ہے۔ آج ہم یہیں پہ موجود ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے، شہریوں کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اس ادارے کا کیا کردار ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سی پی ایل سی کے ادارے میں موجود ہوں۔ اس وقت سی پی ایل سی کے چیف احمد چنایا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کس قسم کے اقدامات لیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جاننا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ آگاہ کیجیے گا کہ سی پی ایل سی کا کردار ہے کیا؟ سی پی ایل سی بیسیکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ایک سپورٹو باڈی کا کردار ادا کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ عوام اور پولیس کے درمیان رابطے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا ڈیٹا بینک ہے جس کی مدد سے ٹیکنیکلی ہم نہ صرف پولیس کی مدد کرتے ہیں بلکہ عوام کو لا اینڈ آرڈر ایشوز کے حوالے سے جو بھی مشکلات درپیش ہیں ان کا لیوزان پولیس کے ساتھ کروانا، ان کی کیسز کی انویسٹیگیشن میں مدد کروانا، یہ سارا کام سی پی ایل سی کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، اگر یہ جاننا چاہیں، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے سی پی ایل سی کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، محرم الحرام کے موقع پہ جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، سی پی ایل سی اس کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے اور سی پی ایل سی اپنے ڈیٹا بینک سے اور اپنی جو بھی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے مشاہدے ہیں اس سلسلے میں، اس کے حساب سے ایک ایڈوائزری باڈی کا کردار ادا کرتی ہے اور ہم اس میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے، کتنی نفری کی تعداد ہونی چاہیے۔ پھر سب سے اہم کردار ہمارا یہ ہے کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے جو سی پی ایل سی کے زیر اہتمام چلتا ہے، اس کے ذریعے پورے شہر کی مانیٹرنگ کے جہاں جہاں 250 کے قریب کمانڈ اینڈ کنٹرول اور سی پی ایل سی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کیمراز کی مدد سے جو ہے وہ جو بھی ایکٹیویٹی شہر میں محرم الحرام کے حوالے سے ہو رہی ہیں یا عام دنوں میں بھی ہو رہی ہیں، ان کی افیکٹو مانیٹرنگ اور جہاں جہاں کوئی کسی قسم کی مشکوک حرکات دیکھیں وہاں ہمارے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فوری طور پر ان کو اطلاع دینا، فوری طور پر رسپانس سینٹرز کو اطلاع دینا اور اس کے بعد اس پر وقت کے ساتھ ساتھ کارروائی کرنا۔ احمد صاحب، یہ یکم محرم الحرام کو جو افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد کس قسم کے سیکیورٹی میجرز لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم ان شہیدوں کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں جو اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے اور جو بھی اس میں سیکیورٹی لیپسز تھیں اس کو کور کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کل ہوم منسٹر صاحب کی ایک میٹنگ تھی تمام علماء کرام کے ساتھ جو وہاں پر نمائش کے ارد گرد کے واقعے سے باخبر بھی تھے اور اس میں انہوں نے اپنی نہ صرف تشویش کا اظہار بھی کیا بلکہ اپنی تجاویز بھی دیں۔ ہوم منسٹر صاحب نے اس کو بڑی خندہ پیشانی سے سنا اور ضروری ہدایات متعلقہ افسران کو بھی دی اور خود بھی انہوں نے اس موقع کا وزٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب کی پرسنل انوالومنٹ اور سارے لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں سے مشورے کرنا اور اس کے بعد پھر اس پر افیکٹو عمل کروانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور آنے والے دنوں میں ہم بہتر سیکیورٹی ارینجمنٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور یہ جاننا چاہیں گے، اب اس افسوسناک واقعے کے بعد محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اب پولیس کا آپ کے ساتھ اور آپ کی پولیس کے ساتھ کیا کوآرڈینیشن ہے؟ دیکھیں، ہمارا پولیس کے ساتھ مکمل رابطہ ہے، اسی طرح پولیس کا بھی سی پی ایل سی کے ساتھ مکمل رابطہ ہے اور ایسے سینسیٹیو ایشوز موقع پر بھی اور دوسرے تمام مواقع پر بھی اور عام آرڈنری دنوں میں بھی پولیس اور سی پی ایل سی کا ہمہ وقت رابطہ رہتا ہے اور ہم ان کا ایک سپورٹو باڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم کوئی ان کی پیرالل باڈی نہیں ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے پولیس ہماری مدد لیتی ہے اور ہم پوری تندہی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد بھی کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ شہر میں امن و امان کی فضا جو ہے وہ برقرار رہے۔ آپ نے جیسے کہ کہا کہ آپ نے حکومت کو اپنی تجاویز بھی دی ہیں، کیا تجاویز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر طور پہ دی جا سکتی ہیں جس سے امن و امان اور بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ان جلوسوں میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، خدا نخواستہ یہ بڑے سینسیٹیو دن ہیں اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ چاہیں گے کہ اس موقع پر افراتفری پھیلائیں اور قیمتی جانوں کو نقصان کریں اور اس سلسلے میں ان کی جلوس کے دوران موجودگی جو ہے اس کی نشاندہی بہت اہمیت رکھتی ہے اور ویسے بھی مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ان وقتوں میں کوئی بھی دہشت گردی جو ہے وہ بہت بڑا قیمتی نقصان بھی کر سکتی ہے اور بہت بڑا ایک واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے جس کا پوری دنیا میں جو ہے وہ فالو اپ بھی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات کے لیے
افیکٹو مانیٹرنگ کی بےحد ضرورت ہے، پولیس کو بھی اور دوسرے لا انفورس کو بھی مستعد رہنے کی ضرورت ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تمام راستوں کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پر سیل کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہو، پلس ان جو بھی راستے ہیں نہ صرف ان کو سیل کیا جائے بلکہ پہلے سے ان کو کلیئر بھی کر دیا جائے۔ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے، شہریوں کو اپنی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ان حالات کے پیش نظر جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ایسی پلیسز کو اوائڈ کریں کہ جہاں پر کراؤڈ بہت ہو، اور ہم ظاہر ہے یہ جلوس میں کراؤڈز وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو لوگ جائیں گے ضرور، لیکن ان راستوں کی تو بڑی افیکٹو مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ باقی غیر ضروری جگہوں پر جہاں پر پولیس اہلکار نہیں ہیں، جہاں لا انفورسز نہیں ہیں، وہاں جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں بلا وجہ ہم جمع نہ ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بلا وجہ کسی جگہ پر بھی جمع نہ ہوں کہ جس سے جو ہے وہ دہشت گردوں کو موقع ملے کہ یہ جگہ اس جگہ پر کافی لوگ ہیں، اس جگہ کو پراپرلی مینڈ نہیں کیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ ہم اٹیک کر سکیں۔ تو ظاہر ہے جب ہمارے روٹس افیکٹولی مانیٹر ہوں گے تو جیسا آپ نے کہا آلٹرنیٹ جگہوں پر جو ہے وہ دہشت گرد ریئیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان جگہوں میں اب پبلک کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان جگہوں کو جو ہے وہ زیادہ پرہجوم نہ بنائیں اور ان جگہوں سے احتجاج کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر ضروری طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ باہر نہ جانا چاہیے، اور صرف ظاہر مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے جہاں جانا ضروری ہے وہاں بالکل جائیں، وہاں افیکٹو سیکیورٹی بھی ہے، افیکٹو مانیٹرنگ بھی ہے، لا انفورسز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، باقی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کریں۔ بہت شکریہ آپ کا احمد چنوائے صاحب۔ ناظرین، بات کر رہے تھے سی پی ایل سی کے چیف ہمارے ساتھ موجود تھے احمد چنوائے صاحب۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ محرم الحرام کے سلسلے میں جو سیکیورٹی کے میجرز لیے جا رہے ہیں وہ ان کے اوپر مکمل طور پر کاربند رہا جائے اور سیکیورٹی کو ریڈ الرٹ ہی رکھا جائے۔ پولیس کے ساتھ ان کا تعاون، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہر لمحے ہر گھڑی رہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔